لائیں اور رونق افروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد اللہم۔ دعائے خداوند متعال آپ سب مومنین مومنات کی اس مقدس مجلس میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو جو حوائج شرعیہ لے کے آئے ہیں مولا آپ سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے اور بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس کا ثواب ان کے بزرگان کی ارواح کو اصال فرمائے۔ صاحب ولی عصر زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ تاجیل ظہور حضرت حجت کے لیے دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے اللہ۔ کبھی کبھی کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں اور آج واقعتاً بہت ساری مجبوریاں اس وجہ سے کہ چاند ایک دن لیٹ کر دیا گیا، اس کی وجہ سے کافی ساری مجالس کا جو ہے پرابلم تھا۔ میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا، ریاض بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا وقت دے دیا ہے، کیونکہ مجھے پہنچنا تھا 11 بجے، میں نے ممبر پہ بیٹھنا ہے جا کے، تو اس لیے میں بڑی مختصر سی حاضری انشاءاللہ وعدہ ہے 4 کو بالکل پوری کسر نکال کے جاؤں گا، جتنا آپ سنیں گے اتنا سنا کے جاؤں گا۔ لیکن آج تھوڑی سی زحمت، صرف ایک جملہ فضائل کی حد کا کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ، میرے لیے آپ ہزاروں بیٹھیں، آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا، مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ صاحبان عزیز وقار، قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد پروردگار ہے کہ میرا حبیب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، کہ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو کہ جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا تھا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر اس نعمت کو کہ جو ہم نے تم پر اور تمہاری ماں پہ کی ہے، اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس کے ساتھ۔ فائدہ کیا ہوا؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اے عیسیٰ تو جھولے میں بھی ویسے ہی بولتا ہے جیسا بڑھاپے میں بولتا ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ حضور ایک بات رک کے کرنا چاہ رہا ہوں،
جو حضرات قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، یہ اس آیت کی ابتدا اللہ نے جس کلمے سے کی ہے وہ ہے اس کو عربی میں کلمہ تذکر کہا جاتا ہے۔ تذکر کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کسی کو گزرا ہوا واقعہ اگر یاد دلانا ہو تو عربی میں استعمال ہوتا ہے، توجہ ہے؟ اور بسم اللہ سید، اور یاد اسے دلایا جاتا ہے جو واقعے کا عینی شاہد ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں، اللہ نے کہا میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا تھا، اور بہت ساری آیات آپ کو ملے گی کہ جب اللہ نے کہا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا تھا۔ پھر کبھی فرمایا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب یاد کر جب میں نے سب نبیوں سے یہ عہد لیا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ قرآن میں اپنے حبیب کو بار بار گزرے ہوئے واقعات یاد کروا رہا ہے، اور یاد اسے کروایا جاتا ہے جو واقعے کا عینی شاہد ہوتا ہے۔ یعنی اللہ دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے رسول کو اپنے جیسا مت سمجھ لینا، میرا رسول اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ میں بڑی جلدی سے میں نے آپ سے بات ہے کہ صرف ایک جملہ فضائل کا کہنا اور آپ کی محبتوں کی نظر جملہ کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ پھر ابھی یاد کر اس وقت کو کہ جب ہم نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر اس نعمت کو جو ہم نے تم پر اور تمہاری ماں پہ کی ہے، کیا اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس کے ساتھ۔ فائدہ کیا ہوا؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اے عیسیٰ تو جھولے میں بھی ویسے ہی گفتگو کرتا ہے جیسی بڑھاپے میں کرتے۔ دیکھیں بھئی بچے تو بولتے رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ بولے تو صحیح بولتے ہیں نا؟ سید بولو یار میرے ساتھ، بول لیا میں نے پہلے کہا، آپ ہزاروں بیٹھے۔ بھئی ہمارا بچہ 1 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی 1 سال میں شروع ہو جاتا ہے، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں اچھی خاصی گفتگو کر دیتا ہے۔ تو بچے کا بولنا یہ کون سی نعمت ہے؟ قبلہ بچے تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن جو عیسیٰ پہ نعمت ہے، عیسیٰ تب بولا جب بچے نہیں بولا کرتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہے نہیں؟ 3 دن کا عیسیٰ بولا نا، 3 دن کا عیسیٰ بولا۔ ہمارے ہاں اگر 3 دن کا بچہ بول پڑے تو کیا کہیں گے ہم؟ کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ توجہ نا صاحبہ، لیکن 3 دن کا عیسیٰ بولا۔ چلے جو بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ تو جھولے میں بھی ویسے ہی گفتگو کرتا ہے جیسی بڑھاپے میں کرتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے کتنے کو بڑے عالم ہوتے ہیں؟ بولے تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ جب میں نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا تو تم سب کے سب جاہل تھے۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود سے سیکھا، پھر ماحول سے سیکھا، پھر اسکول چلے گئے، پھر کالج چلے گئے، پھر یونیورسٹی چلے گئے، پڑھتے پڑھتے کو 5-6 سبجیکٹس میں پی ایچ ڈیز کر لی۔ اب ایک پڑھا لکھا انسان مجھے بول کے جواب دینا کہ جب 60-70 سال کا بزرگ ہے اور پڑھا لکھا تجربہ کار انسان ہے، اگر وہ گفتگو کرے اور ایک وہ بچہ جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے وہ گفتگو شروع کرے، تو کیا دونوں کا معیار ایک جیسا ہوگا گفتگو کا؟ نہیں نا، کیونکہ معیار میں بڑا فرق ہے، ایک جاہل ہے ایک عالم ہے۔ توجہ چاہے، ایک پڑھا لکھا ہے ایک نے ابھی سکول کا منہ تک نہیں دیکھا، دونوں کا معیار گفتگو کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ بس قبلہ یہی احسان ہے اللہ کا عیسیٰ پر کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اے عیسیٰ جیسی تیری گفتگو بڑھاپے میں ہے ویسی تیری جوانی میں تھی، ویسی تیری لڑکپن میں ہے، ویسی تیری بچپن میں ہے، ویسی تیری گفتگو جھولے میں ہے۔ تیرے معیار گفتگو میں فرق نہیں آیا، کیوں؟ تو یہاں آ کے نہیں پڑھا، میں نے تجھے علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ اگر میری بات سمجھ گئی میں زحمت تمام کر گیا ہوں، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جسے اللہ علم عطا کر کے بھیجتا ہے اس کے معیار علم میں
فرق نہیں آتا، چاہے وہ بچپن میں بولے، چاہے وہ لڑکپن میں گفتگو کرے، چاہے جوانی میں گفتگو کرے، چاہے بڑھاپے میں کرے، اس کا معیار گفتگو ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا، اسے اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرا مولا بھی 3 دن کا بولا، 3 دن کا علی بولا، گفتگو یہی تھی۔ جب رسول نے کہا علی کو سناؤ، کہا مولا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، یہ 3 دن کے علی نے کہا۔ جب علی کی زندگی کے آخری ایام تھے، منبر پہ بیٹھ کے بھی علی نے وہی جملے دہرائے، جسے توریت سننی ہے توریت سن لے، جسے زبور پوچھنی ہے زبور پوچھے، جسے انجیل چاہیے انجیل بتاؤں گا، جسے قرآن چاہیے میں علی قرآن سناؤں گا۔ کیوں؟ میں یہاں آ کے نہیں پڑھا، ادھر سے علم لے کر آیا۔ سلامت رہے، سلامت مل کے حیدری میں 9:30 بجے کہہ ہوں، 9:30 کو میرے ساتھ وعدہ تھا۔ انشاءاللہ 4 تو آپ جتنا کہیں گے میں پڑھوں گا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، چلیں ایک جملہ بھائی کی نظر کر رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، بڑی توجہ، ایک جملہ اگر سن لیں اور بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ میرا تجھ پر احسان ہے کہ تو جھولے میں بھی ویسے ہی بولتا ہے جیسا بڑھاپے میں بولتا ہے۔ صرف یہ احسان نہیں، اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اے عیسیٰ میں نے تجھے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، توریت و انجیل کی تعلیم دی۔ کیا کیا؟ اِذْ تُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، تو کوہروں کو تندرست کرتا ہے، تو مبروسوں کو شفا دیتا ہے میرے اذن کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، کہ تو مٹی سے پرندہ بناتا ہے میرے اذن کے ساتھ۔ وَتَنْفَخُ فِیہَا، تو اس میں پھونک مارتا ہے۔ فَتَکُونَ طَیْرًا بِإِذْنِی، وہ میرے اذن کے ساتھ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے میرے اذن کے ساتھ۔ کتنا بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بات تھوڑی سی مشکل ہے، اگر میں سمجھا گیا تو جملے کا لطف لیجیے گا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، عیسیٰ تو کوہروں کو تندرست کرتا ہے، تو مبروسوں کو شفا دیتا ہے، کیسے؟ میرے اذن کے ساتھ۔ تو پرندہ تخلیق کرتا ہے، اس میں پھونک مارتا ہے، مٹی کا پرندہ بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، کیسے؟ میرے اذن کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے میرے اذن کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، خلق کرنا کس کا کام ہے؟ سارے بولنا یار۔ مریض کو شفا دینا کس کا کام؟ اللہ کا۔ اور مردے کو زندہ کرنا، بولے بولے میرے ساتھ، اللہ کا۔ لیکن اللہ نے عیسیٰ کو اختیار دے دیا، تو مردوں کو صحت یاب کر، تو پرندوں کو زندہ کر، تو تم پرندے بنا کے اڑا، تو مردے زندہ کر، اختیار دیا۔ لیکن یاد رکھنا عیسیٰ میرے اذن کے ساتھ کرے گا۔ کیا مجھے اس بول کے جواب دینا، کیا عیسیٰ نے صرف ایک مٹی کا پرندہ بنایا؟ کیا صرف ایک مردہ زندہ کیا؟ کیا صرف ایک مریض کو شفا دی؟ نہ، بہت سے مریض آئے جنہیں عیسیٰ نے شفا دی، بہت سے مردوں کو عیسیٰ نے زندہ کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سے مٹی کے پرندے بنا کے اڑائے، لیکن عیسیٰ ہر بار اذن کا محتاج رہا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں، جب بھی پرندہ بنانا چاہتا، کہتا پروردگار اجازت ہے پرندہ بنا کے پھونک مارو، تو اللہ کہتا ہاں عیسیٰ تجھے اجازت ہے۔ جب بھی کوئی مریض سامنے آتا، پہلے اللہ سے اذن پہ پروردگار اجازت ہے اس پہ دست مسیحائی رکھو، اللہ کہتا عیسیٰ تجھے اجازت ہے، تب عیسیٰ بیمار کو صحت دیتا۔ جب بھی کوئی مردہ سامنے لایا جاتا، ہر بار عیسیٰ اذن الہی کا محتاج رہا۔ پہلے پوچھتا پروردگار اجازت ہے اس مردے کو زندہ کرو، تو اللہ کہتا ہاں عیسیٰ تجھے اجازت ہے، تو پھر بھی عیسیٰ زندہ کرتے۔ خدا کی قسم اگر ایک بار بھی اللہ کہہ دیتا کہ عیسیٰ اس مردہ زندہ کرنے کی تجھے اجازت نہیں، تو عیسیٰ کبھی نہ کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذن کا محتاج رہا۔ یہی فرق ہے عیسیٰ میں اور مصطفیٰ میں، کہ عیسیٰ ہر بار اذن کا محتاج رہا، اور میرے رسول کے لیے اللہ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے مصطفیٰ، عیسیٰ ہر بار اذن کا محتاج ہے۔ میں نے تجھے مختار کل بنا دیا، تجھے اذن
لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے صاحبہ؟ مصطفیٰ اذن لینے کا محتاج ہے، بولو میرے ساتھ، اذن لینے کا محتاج نہیں ہے جس تک میری بات پہنچے۔ لیکن قبلہ ایک اور فرق ہے مصطفیٰ میں اور عیسیٰ میں۔ اب میں کہہ رہا ہوں جسے میری بات سمجھ میں آئے وہ بولے، جسے سمجھ نہ آئے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بات ہی میں ایسی کرنا چاہ رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ بھئی عیسیٰ محتاج ہے اذن کا، مصطفیٰ اذن کا محتاج نہیں۔ عیسیٰ کا اختیار محدود تھا، مصطفیٰ کا اختیار مختار کل بن کے آیا۔ ایک اور فرق ہے کہ عیسیٰ کو جب اختیار مل گیا اور اذن ملنے کے بعد عیسیٰ اپنے اختیار کو صرف خود استعمال کر سکتا ہے، کسی کو منتقل نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے کسے سمجھ آئی بات کی، کسے سمجھ نہیں آئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ عیسیٰ حیدری ایک مردہ سامنے آ گیا عیسیٰ کے، پروردگار اجازت ہے اسے زندہ کرو، تو اللہ نے کہا تجھے اجازت ہے۔ عیسیٰ خود ہی زندہ کر سکتا ہے، اپنا اختیار کسی کو منتقل نہیں کر سکتا، لیکن مصطفیٰ مختار کل ہے، چاہے خود زندہ کرے، چاہے سلمان سے کروائے، چاہے علی سے کروائے۔ رسول چاہے خود زندہ کرے، چاہے سلمان سے کروائے، چاہے علی سے کروائے، کیوں؟ اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اور اختیار رسول منتقل بھی کر سکتے۔ جس تک میری بات پہنچی، دنیا سمجھی نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر سمجھ جاتی تو رسول کی اولاد جنگلوں میں یوں ذبح نہ ہو۔ محمد کے کوئی غم نہ دیکھی اور مجھے معاف کر دیجئے گا، سب قربان کر دی حسین نے کربلا میں۔ ایک جملہ کہوں، عباس دیکھتے رہے گود کے پالے ذبح ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین کیجئے حسین چاہتے تھے کہ عباس شہید نہ ہو، اسی لیے جب بھی عباس کہتے نا مولا مجھے جنگ کی اجازت دو، حسین یہی کہتے کیسے دے دوں، تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ اور جب سارے شہید ہو گئے نا پھر مولا سامنے آئے، کہا آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ فرمایا کیسے دے دوں، تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ مقتل کے لفظ ہے ناظرہ یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، رو کہتے مولا تیری وہ فوج کہاں جس کا عباس علم بردار ہے۔ مولا میری فوج حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہ نہیں عباس جب تک تیرے علم کا پھریرا ہوا میں لہرا رہا ہے نا میرے بچوں کو حرس ہے۔ کہ مولا زندگی سے اب جی تنگ آ گیا، میرے ہاتھوں کے پالے نگاہوں کے سامنے ذبح ہو گئے، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ جو گھر سے جناب ام البنین کو فرصہ دینے کی نیت سے آئے ہو نا، اچھا عباس جانا چاہتے ہو نا تو مشق سکینہ ساتھ لیتے جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ مولا نے مشق سکینہ کو پہنا، ایک خیمے کے دروازے پہ آئے جنہیں لفظ مصائب کے سمجھ آتے ہیں، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے فرماتے ہیں علی کی بیٹی مہمان غلام کا آخری سلام۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک عباس کو دیکھا، رو کے فرماتی ہیں عباس تجھے بھی اجازت مل گئی۔ عجیب لہجہ تھا سیدہ کا، ہاں آقا جادی۔ سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا، سب کہا نا سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا۔ دونوں ہتھیلیاں زمین پہ دیکھ کے سیدہ کھڑی ہوئیں، خیمے کے در پہ آئیں، عباس کو دونوں شانوں سے تھاما، خیمے کے درمیان میں لائی، پہلے دایاں بازو چوما پھر بایاں بازو چوما، چوم کے فرماتی عباس مجھے کربلا اسی لیے لے آئے تھے۔ اور ازادہ ایک جملہ کہا سیدہ نے، اگر میں سمجھا پاؤں، سیدہ رو کے فرماتی ہیں، رو کے فرماتی ہیں عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا،
آقا زادی کون سبق؟ کہا 21 رمضان کی رات تھی، میرے بابا کا سر زخمی تھا، میرے بابا کا زخمی سر میرے کندھے سے لگا تھا، میرے بابا بھی رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ روتے روتے میرے بابا نے کہا زینب تو میرے بعد اجڑ جائے گی، زینب تیرے بھائی مارے جائیں گے، زینب تیرے بھتیجے شہید کر دیے جائیں گے، تیرے بیٹے مارے جائیں گے۔ بابا نے کہا زینب تیرے سر سے چادر اتر جائے گی، تیرے ہاتھ پر سے گردن باندھے جائیں گے، تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تجھے درباروں میں لے جایا جائے گا۔ کہا عباس میرے بابا کہتے رہے اور میں سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے کہ اس کے سر سے چادر اتارے، اس کے سر سے کوئی برقع اتارے، لیکن اب یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچے گی۔ اجرکم اللہ، بس اللہ، دو جملوں کی مجھے اجازت دینا۔ عباس زین ذوالجناب گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، فرات کے کنارے آئے، 500 تیر اندازوں کا قبضہ گھاٹ پہ، مولا نے نیزہ گوشے فرش میں رکھا، گھاٹ کو خالی کروایا، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا۔ ریاض بھائی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب جملہ ہے اور مقتل کے عجیب لفظ تھے کہ جب مولا عباس مشک سکینہ بھر رہے تھے نا تو دونوں ہاتھ پانی میں بھیگ گئے، جلدی سے اپنی زرہ سے صاف کر کے کہتے پروردگارا میرے ہاتھ حسین کے بغیر بھیگے ہیں، اب جو میرا حسین سے سامنا ہو میرے یہ ہاتھ میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں شرم نہ کیا کرو، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ بہتے دریا سے ساقی کوثر کا بیٹا پیاسا نکلا، عمر سعد کی آواز ہے خبردار یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ ازادروں بکھری ہوئی فوج سمٹ کے آئی۔ عباس ایک وقت میں 3 کام کر رہے تھے، مشک سکینہ کو بھی سنبھال رہے تھے، علم کو بھی سنبھال رہے تھے اور نیزے کے ساتھ رستہ بھی بنا رہے تھے کہ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، عباس کا داہنا بازو کو لگوا، مشک سکینہ کو بائیں بازو پہ ڈالا، اس ملعون نے پھر وار کیا، بائنا بازو کرنوا، مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا، گھوڑے کو ایٹ پھیرا، گھوڑا جلدی چل پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ او آزادارو یہ تھا مقتل کا منظر، ادھر خیموں کے باہر فضا نے سکینہ کو اٹھایا تھا، سکینہ چچا کی جنگ دیکھ رہی تھی، اب تو علم کو دائیں بائیں جھکتے دیکھا نا، آواز دیکھ کہتی اماں فضا میرے چچا کا علم دائیں بائیں کیوں جھک رہا ہے؟ فضا ماتم کر کہتی سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو کل ہوئے۔ او آزادارو شہزادی نے رخ کیا مقتل کی طرف، آواز دیکھ کہتی ہو میری پھپھیوں کے پردوں کے محافظ چچا، او میرے بابا کی قبر کا زور چچا، چچا ایک مرتبہ خیمے آ جا، وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی پانی نہیں مانگو۔ اجرکم اللہ، جو ماتم کر سکتے ہو بس ادا دارو۔ مشک سکینہ کو میرے مولا نے دانتوں پہ دبایا۔ ایک مقتل کا منظر دکھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آگے تو اس سے بڑا مسائل کیا پڑھوں گا۔ ادا دارو مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا، کہا گھوڑا جلدی چل پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ اتنے میں ایک تیر آیا جو عباس کی پیشانی پہ لگا، ایک اور تیر آیا جو میرے مولا کی آنکھ میں لگا، ایک 3 نوکوں والا تیر مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا، مشک چھٹ گئی، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ فرمایا گھوڑا اب مجھے خیمے نہ لے جانا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ سارے عزادار بیٹھو، مجھے ذرا بول کے جواب دینا، آپ کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا چلا جائے کتنی تکلیف دیتا ہے؟ اور میرے مولا کی آنکھ میں تیر تھا، عباس نے چاہا اب تکلیف کا اندازہ کریں، مولا عباس کی تکلیف کتنی شدید تھی، آنکھ میں تیر ہے، میرے مولا نے چاہا کہ اس تیر کو کسی طرح نکالوں، ہاتھ ہوتے تو نکال دینا۔ اب عباس کے ہاتھ گرم تھے، مقتل کی ضمانت سے جملہ کہہ رہا ہوں، جانتے مولا عباس نے کیا کیا؟ اپنے دونوں گھٹنوں کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا، تیر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھا، اب جو کھینچنے کے لیے زور لگایا، ایک ملعون نے عباس کے سر پہ گوشت کا وار کیا، گوشت کا وار کر رہا تھا، سر سکھاوتا ہوا دماغ نکل کے شالے پہ آیا، آواز دے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام۔ اجرکم اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ سید کاظم قزوینی نے مولا عباس کی شہادت پڑھی، پڑھ کے آ کے گھر میں سو گئے، خواب میں مولا عباس کی زیارت ہوئی،
فرمایا سید کاظم تو میری شہادت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا پڑھی تو ہے، کہ نہیں تو نے بتایا ہی نہیں، میں گھوڑے کی زید سے مرا کیسے؟ او اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی شہ سوار گرتا ہے دونوں بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مقتل کا جملہ سمجھ آئے تو ہاتھوں کو پیارا نہ کرنا۔ عباس کے دونوں بازو قلم تھے، پیشانی میں بھی تیر ہے، آنکھ میں بھی تیر ہے، سینے میں بھی تیر ہے۔ اب جو تیر عباس نے نکالنا چاہا آنکھ والا، ایک ملعون نے گرز کا وار کیا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، آواز دے کہتے مولا میرا آخری سلام، یہ کہہ کے گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پائے، عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، ہاتھ ہوتے تو ہاتھوں کا سہارا لیتے، میرے مولا منہ کے بل زمین پہ گرے، پاؤں رکاب میں پھنس گیا، جدھر جدھر عباس کا گھوڑا دوڑا، عباس کی پیشانی کربلا کے پتھروں سے ٹکراتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دادا میں نے چھوڑ دی ساری شہادت، دو جملوں کی مجھے اجازت دینا۔ حسین، آقا حسین چلے عباس کے سرحانے آئے، سر اٹھایا گود میں رکھا۔ جب مولا عباس کو پتا چلا نا کہ میرا سر آقا حسین کی گود میں ہے، جلدی سے اپنا سر حسین کی گود سے ہٹا دیا۔ حسین نے دیکھا عباس کی آنکھ سے آنسو نکلا، کہا میرے لال رو کیوں رہے ہو اور میرے گود سے سر کیوں ہٹا دیا؟ کہا مولا مجھے آپ کا دکھ روا رہا ہے عباس، میرا دکھ؟ کہا ہاں مولا۔ کہا عباس کیسا دکھ؟ کہا مولا دیکھے نا رسول اللہ اس دنیا سے گئے، ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا، بابا علی گئے، ان کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا، بھائی حسن گئے، ان کا سر آپ کی گود میں تھا، رو اس لیے رہا ہوں، اب میں بھی اس دنیا سے جا رہا ہوں، جب آپ جاؤ گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ حسین رو کہتے عباس گھبرا نہیں، میرا سر ماں زہرا کی گود۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا سر ماں زہرا کی گود میں ہوگا۔ عباس ہم آ گئے، کوئی حسرت ہے تو بیان کر۔ کہ مولا ایک حسرت دل میں لیے جا رہا ہوں۔ کہ عباس کیسی حسرت؟ کہ مولا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، جی چاہتا ہے آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کرو۔ کہ عباس آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہ مولا ایک میں تیر ہے، دوسرے میں سر کا خون ہے، بلا تشبیہ حسین نے عبا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا۔ کہ عباس کوئی اور حسرت؟ کہ مولا منت کرتا ہوں میری لاش خیمے نہ لے جانا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ کہ عباس کوئی اور حسرت؟ کہ نہیں باپ مولا۔ کہ اچھا عباس پھر میری ایک حسرت پوری کر دے۔ کہ مولا حکم۔ کہ عباس میرا جگر کباب ہو رہا ہے، میرا جوان بھائی مر رہا ہے، عباس آج پہلی بار اور آخری بار مجھے بھائی کہہ کے بلا۔ کہ کیسے بلاؤں؟ تو زہرا کا لال، میں کنیز کا بیٹا، فرمایا امام ہو کے حکم دیتا ہوں۔ جب سے امام آنا تھا عباس کی آواز آئی، ہائے میرا کربلا کا غریب بھیا، ہائے میرا اللہ رسیم بھیا، ذاکرین پڑھتے خیمے کے در سے آواز آئی، عباس میں بھی تو تیری خوش لگتی ہوں، کہ ہائے میری قیدر میں ہے، دعا کرو کسی بھائی کی گود میں بھائی کی جان نہ نکلے۔ حسین کی گود میں مولا عباس کا سر ہے۔ اچانک حسین نے دیکھا عباس کے چہرے پہ موت کا پسینہ ہے، عباس کے لب مسکرا رہے تھے۔ کہ میرے لال مسکرا کی رہے ہو؟ کہ مولا کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا ہے، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے۔ کہ عباس سلام کر، نانا رسول آ گیا۔ کہ کسی کا ہاتھ میرے شانے پہ دھرا ہے۔ کہ عباس سلام کر، بابا علی آ گئے۔ کہ مولا کسی کا ہاتھ میرے سینے پہ بھی ہے۔ کہ عباس سلام کر، بھیا حسن آ گئے۔ وہ عباس کا غم منانے والوں، ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی، مولا مجھے